پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعلموا قبل ان تسودوا، سردار بننے سے پہلے علم سیکھ لو، ذمہ داریاں آنے سے پہلے دینی علوم سیکھ لو، بلکہ چاہیے کہ ذمہ داری آنے کے بعد بھی علم سیکھتا رہے، کیونکہ انسان اگر پوری زندگی علم سیکھتا رہے تو علم کا سمندر اتنا گہرا ہے کہ پوری زندگی صرف کرنے کے بعد بہت ہی کم موتیاں تلاش حاصل ہوتی ہیں، مگر جو محنت کرے گا اسے برکتیں ملیں گی۔ غسل کے تعلق سے ہم آپ کو مسائل بتا رہے تھے، تو یہ کہ اگر جسم پر کہیں زخم وغیرہ ہے اور اس پر پانی بہانے میں دشواری ہو، نقصان پہنچنے کا ڈر ہو، یا تو یہ کہ تجربہ ہو کہ بہا اس سے پہلے اور یہ ہو گیا، یا کسی ماہر مسلمان ڈاکٹر نے یہ بتایا ہو، تو زخم کے بڑھ جانے یا دیر سے ٹھیک ہونے کا اندیشہ ہو تو چاہیے کہ وہاں پٹی پر مسح کر لے، یعنی ہاتھ کو تر کر کے اس کے اوپر ہاتھ کو پھیر لے۔ گزشتہ سبق میں اس پر تفصیلی گفتگو کی جا چکی تھی۔ اب ایک اور مسئلہ ذہن میں رکھیں، زکام کسی کو ہو یا آشوب چشم یعنی آنکھ آ گئی ہو، آنکھ میں بیماری لال ہو جاتی ہے، آنکھ نا آشوب چشم اسی کو کہتے ہیں، آنکھ سرخ ہو گئی ہوئی بیماری کی وجہ سے، اور یہ گمان صحیح ہو کہ سر سے نہانے میں مرض میں زیادتی یا اور کوئی مرض پیدا ہو جائے، ایسی حالت ہے کہ اگر میں سر سے نہاؤں گا تو جو مرض ہے وہ بڑھ جائے گا، یا ایک کہ کوئی دوسری بیماری پیدا ہو جائے گی، ہے نا، اس کا صحیح گمان ہو، بس ایسے ہی اٹکل پچھو نہیں، یقینی طور پر گمان غالب ہو تو کیا کرے، کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے اور گردن سے نہا لے، اور سر کے ہر ذرے پر بھیگا ہاتھ پھیر لے، غسل ہو جائے گا۔ یہ ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلے یہ چیز ذہن میں رہے کہ یہ اس صورت میں ہے جب کہ مرض کے بڑھ جانے یا کسی دوسرے مرض کے ہونے کا ڈر ہو، اور اگر جب ٹھیک ہو گیا، مثلا 2 دن پر وہ نہا رہا تھا، آج اس کی بیماری تھی، نہانا ضروری تھا، تو اس نے سر سے نہیں نہایا، گردن سے نہا لیا، اور بقیہ حصے پر اس نے ہاتھ وغیرہ بھگو کر کے پھیر لیا، اور 2 دن کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا، تو جیسے ہی ٹھیک ہو سر کو دھو لے، پھر سے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ٹھیک ہونے کے بعد سر کا دھلنا اس کے اوپر ضروری ہے۔ اب کچھ لوگ کام کرتے ہیں اور کام کرنے کی وجہ سے ہاتھ وغیرہ میں اس کے اثرات کچھ ایسے ہو جاتے ہیں کہ جس کا چھڑانا بڑا دشوار ہوتا ہے، مثلا پکانے والے کے ناخن میں آٹا، لکھنے والے کے ناخن وغیرہ پر سیاہی کا جرم جلد، عام لوگوں کے لیے مکھی مچھر کی بیٹ اگر لگی ہو تو غسل ہو جائے گا۔ ہاں، معلوم ہونے کے بعد جدا کرنا اور اس جگہ کو دھونا ضروری ہے۔ پہلے جو نماز پڑھی گئی نماز ہو گئی۔ ایک آدمی بیکری میں ہے، آٹا گوندتا کام کرتا ہے، اسی میں وہ کام میں لگا ہوا، اس کا 12 گھنٹے کا وہی کام ہے، 6 گھنٹے کا وہی اس کا کام ہے۔ اب وہ غسل کی عادت پڑی، اس نے پورا توجہ دے کر نہایا، اب کسی جگہ پر آٹا لگا رہ گیا، تو جب بے توجہی میں اسے معلوم نہیں تھا آٹا لگا رہ گیا تھوڑا بہت ناخون میں، مگر ناخون کی بات ہے یہاں پر، ناخون میں آٹا پھنسا رہ گیا، تو اس صورت میں اس کا غسل ہو جائے گا، لیکن یاد رہے کہ جب معلوم پڑا تو چھڑانا اور دھلنا ضروری ہے۔ اسی طرح لکھنے والے کی روشنائی کا مسئلہ ہے، یہ کبھی اتفاقیہ کی بات نہیں، جو اس ایسے کام کرتے رہے ہوں جن کے ہاں لگ کر وہ ٹائٹ ہو جاتا ہے۔ چلیے، یہ تو غسل کے وہ مسائل تھے جو بار شریعت کی روشنی میں ہم نے آپ تک مختصراً پہنچا دیے۔